السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ثانی ٹی وی۔ کتاب ہے دجال، کون کب کہاں، یہ ہم پڑھ رہے تھے۔ اس سلسلے کی 8ویں ایپیسوڈ ملاقات ہوئی۔ حضرت مہدی کی کامیابی کا راز یہی ہوگا کہ وہ بیعت سے پہلے ہی قیادت کی اس ممتاز صفت کو ثابت کر دیں گے۔ اس کی تفصیل پہلے گزری ہے۔ تب دنیا بھر میں بکھرے ہوئے قابل ذہین اور لائق علماء و طلباء یا طالبان، مجاہدین، انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، سائنسدان، سرمایہ دار، انتظام کے ماہر، عسکریت سے واقف، غرض یہ کہ مختلف مہارتوں کے حامل افراد اپنا سب کچھ اسلام کی خاطر ان کے قدموں میں لا ڈالیں گے اور دل سے ان کی کامل اطاعت کرتے ہوئے اپنے آپ کی، اپنی انا کی، اپنی خواہشات اور مزاجوں کی انفرادیت کی مکمل نفی کر ڈالیں گے۔ یہ وہ یادگار منظر اور وہ مبارک روحانی کیفیت ہوگی جو بدر سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورے کے دوران آسمان نے دیکھی تھی، جس نے حطین کے معرکے سے قبل ایوبی کی آنکھیں ٹھنڈی کی تھیں، اور جسے ناٹو اور نین نیٹو ممالک کا اتحاد آج آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور جسے دنیا ایک بار پھر بلاخر آخری معرکے سے قبل دیکھے گی، اور جب دیکھے گی تو سارے اسٹائل اور ہیرو شپ، ساری چوکیاں اور ان کی ٹولیاں، ساری پروازیں بھول جائے گی۔ افغانستان اور پاکستانی قبائلی علاقوں میں لڑائی کی شدت اختیار کرنے کے بعد عالمی تجزیہ نگاروں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو 8 سال گزرنے کے بعد اب یہ واضح ہو رہا ہے کہ جنگ دراصل اتحادی نہیں بلکہ القاعدہ اور طالبان جیت رہے ہیں۔ اسی تناظر میں یورپ کے کئی اعلیٰ عہدیداروں نے القاعدہ کے ساتھ امن معاہدوں کے لیے راہ ہموار کرنا شروع کر دی ہے۔ ناروے کے دارالحکومت اوسلو سے شائع ہونے والے مقامی اخبار ڈاگس اویسن نے لکھا ہے کہ ناروے شاید اب مسلم گروپوں سے اپنے تعلقات بہتر بنانے کی پالیسی پر عمل کر رہا ہے۔ اخبار کا مزید کہنا ہے کہ جب نائب وزیر خارجہ سے اس بارے میں پوچھا گیا کہ کیا وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ دراصل دوستوں کے ساتھ تو امن مذاکرات چلتے ہی رہتے ہیں، مگر حقیقی امن کے لیے ان لوگوں کے ساتھ بھی امن مذاکرات ہونے چاہئیں جنہیں آپ اپنا دشمن قرار دیتے ہیں۔ نائب وزیر خارجہ رائمونڈ یوہانسن کا کہنا تھا کہ وہ اس معاملے میں تنہا نہیں ہیں، بلکہ دیگر یورپی ممالک بھی یہ خواہش رکھتے ہیں۔ واضح ہے کہ اس سے کچھ ہی قبل سوئٹزرلینڈ بھی اس خواہش کا اظہار کر چکا ہے کہ وہ القاعدہ اور اسامہ بن لادن سے مذاکرات اور امن معاہدہ کرنا چاہتا ہے، اور اس سلسلے میں کسی بھی قسم کے ابتدائی اقدامات کے لیے بالکل تیار ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ امریکہ کی واپسی کے بعد انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنے۔ 3 خوش نصیب طبقے۔ چند سال قبل بندہ ایک مجلس میں کچھ نوجوانوں سے گفتگو کر رہا تھا۔ بات عالم اسلام کے حالات اور مسلمانوں کو درپیش مجہد مارکہ آرائی کے حوالے سے ان کے کردار کی طرف مڑ گئی۔ ایک صاحب لا تعلق سے بیٹھے تھے۔ نوجوان مایوسی کی باتیں کرتے، امکانات کے فقدان کا شکوہ کرتے اور میں انہیں حوصلہ دلاتا کہ سفر 1000 میل کا ہو تو پھر بھی شروع ایک قدم ہی سے ہوتا ہے۔ اتنے میں ان بڑے صاحب سے نہ رہا گیا۔ بندہ سے مخاطب ہو کر بولے، مولانا صاحب، آپ بچوں کو ویسے ہی ورگلا رہے ہیں، سیدھے سادے مان کیوں نہیں لیتے کہ آپ سورہ فیل پڑھ کر پھونکنے سے میدان نہیں مار سکتے؟ مغرب بہت آگے جا چکا ہے، آپ کے تصور سے بھی بہت آگے۔ آپ مغرب کو جتنا آگے دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو اس سے بھی بہت آگے دیکھ رہے ہیں، موجودہ زمانے کے معلوماتی انسانوں کے تصور سے بھی آگے، کافی آگے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ جب تک مغرب کی مصنوعی طاقت فطری قوتوں سے آگے بظاہر نہ کہ حقیقت میں نہ جائے گی، آخری معرکہ ہی برپا نہ ہوگا، اور آخری معرکہ کو سورہ فیل والے ہی جیتیں گے، بشرط یہ کہ ان کو سورہ کہف بھی یاد ہو۔ محترم موصوف تو ہکا بکا ہو کر بندے کی شکل دیکھنے لگے کہ یہ کیسا جھرلو گھماؤ قسم کا آدمی ہے، بات کو کہاں سے کہاں پھیر دیتا ہے۔ ان کو تو کچھ نہ سوجی۔ البتہ جن نوجوانوں سے گفتگو چل رہی تھی ان میں سے ایک بولا، جناب شاہ صاحب، لگتا تو یہی ہے اگر حضرت مہدی بھی آ جائیں تو
ان کو حالات سدھارنے میں بہت عرصہ لگے گا۔ نہ میرے عزیز، نہ چند سال بھی نہ لگیں گے، اس لیے کہ مغرب کی چکا چوند جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں مسلمانوں کا خون پسینہ شامل ہے، تو یہ چراغ جل رہے ہیں۔ اب مغرب اپنی اس کامیابی کے پیچھے مسلم دنیا کے قابل ترین دماغوں اور محنتی ترین باکمال ہنرمندوں کی موجودگی کا اعتراف کرے یا نہ کرے، بلکہ ان کی محنت پر بھی اپنا ٹریڈ مارک لگا لے، لیکن ایک دنیا جانتی ہے کہ مسلمان اپنی قیادت کی طرف سے حوصلہ افزائی اور اعتراف و تحسین نہ ہونے کی وجہ سے مغرب کی چاند گاڑی کو اپنی صلاحیتوں سے ایندھن دے رہے ہیں۔ گوروں میں اتنے جینیس نہیں پیدا ہوتے جتنے ہم میں، ہم سے مراد عالم اسلام اور بالخصوص پاکستان ہے، پیدا ہوتے ہیں۔ جب اجتماعیت کی پرخلوص آواز لگے گی اور قیادت کا بے لوث پن سامنے آئے گا تو یہ سب دوڑے دوڑے آئیں گے، تب آپ گرمی بازار دیکھیے گا۔ لیکن آپ تو ایک مضمون میں کہہ رہے تھے کہ دنیا میں اس وقت مختلف علوم و فنون میں خصوصاً جینیاتی اور عسکری سائنس میں یہودیوں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ان کے نوبل انعام یافتہ سائنسدانوں کی کھیپ ہے جو ان کو دجال کی قیادت میں دنیا پر غلبہ دلانے اور موت پر بھی قابو پانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ یہ بات آپ نے خوب اٹھائی ہے۔ دنیا کی تاریخ کو یکسر تبدیل کر دینے والی ہر ایجاد کے پیچھے یہودی ہیں۔ مثلاً مائکرو پروسیسنگ چپ کے پیچھے اسٹینلے، نیوکلیئر چین ری ایکٹر کے پیچھے لیو، آپٹیکل فائبر کیبل کے پیچھے پیٹر، ٹریفک لائٹ کے پیچھے چارلس ایڈلر، اسٹینلیس اسٹیل کے پیچھے بینو سٹرس، ویڈیو ٹیپ کے پیچھے چارلس کنسبرگ۔ یہود نے مائنڈ کنٹرول ٹیکنالوجی حاصل کی ہے جس سے وہ انسانی ذہنوں کو اپنی مرضی کے مطابق پھیرنے کی صلاحیت کسی قدر حاصل کر چکے ہیں۔ یہ دجال کا سب سے بڑا ہتھیار ہوگا۔ اس کا نام MK الٹرا ہے۔ CIA جیسے ادارے کے ڈائریکٹر سین فیلڈ نے 1977 میں سرعام تسلیم کیا تھا کہ لاکھوں ڈالرز جادو ٹونے، نفسیات اور روحانیات کے مطالعے پر خرچ کیے گئے ہیں۔ موسیقی کی دھنوں میں بیک ٹریکنگ کے ذریعے بیہودہ شیطانی پیغامات مثلاً کل یور مام یور ریورس ٹریک میں چھپا کر پوری دنیا میں نشر کیے جا رہے ہیں۔ 1940 میں ایک امریکی یہودی سائنسدان نکولا ٹیسلا نے موت کی شعاعیں ڈیتھ رے ایجاد کرنے کا اعلان کیا۔ 1987 سے یہودی سائنسدانوں کی سربراہی میں زمین کی قدرتی گردش کو متاثر کرکے زمین کی نبض سے چھیڑ چھاڑ کی کوششیں شروع ہیں، حتیٰ کہ زمین کا مقناطیسی میدان ختم ہو جائے گا اور اس کی گردش تھم کر حدیث شریف میں بیان کردہ ظہور دجال کی علامات کے مطابق سست ہو جائے گی۔ ایک دن ایک سال کے برابر، پھر ایک دن ایک ماہ کے برابر، پھر ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا۔ آکسفورڈ کی پروفیسر سیوس گرین فیلڈ نے کہا ہے کہ انسانی دماغ کی پوری میموری کمپیوٹر میں فیڈ کرنا ممکن ہو چکا ہے۔ اس پروفیسر صاحبہ نے اگلے مرحلے کا انکشاف نہیں کیا۔ وہ ہم فقیر کیے دیتے ہیں۔ اگلا عمل اس کا عکس ہوگا، یعنی کسی کمپیوٹر کی میموری کسی انسانی ذہن میں اپلوڈ کر دی جائے گی تاکہ سپرمین الدجال الاعظم کا راستہ ہموار ہو جائے جو وقتی طور پر غیر فانی لگے گا۔ یہودی سائنسدانوں نے انسانی جینیاتی کوڈ پڑھ لیا ہے۔ یہ 3 ارب حروف کا امتزاج ہے۔ مذکورہ کامیابی کو انسانی تاریخ کی سب سے بڑی کامیابی قرار دیا گیا ہے۔ یہ سب محیر و عقول قسم کی ایجادات اپنی جگہ، لیکن جب حضرت مہدی آئیں گے تو صالح اور قابل مسلمانوں کے علاوہ لگتا ہے 2 قسم کے طبقے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ ایک تو وہ یہودی جو آج کل کی محتسب سیاسی یہودیت یعنی صہیونیت سے بیزار ہیں۔ صہیونیت سے مراد سیاسی اسرائیلیت ہے۔ اس لیے صہیونی ہر وہ شخص ہے جو اسرائیل کا حامی ہو، چاہے وہ غیر یہودی ہو یا غیر اسرائیلی۔ ان کے خیال میں جب مسیحا کی قیادت میں یہودی ریاست کا قیام اور یہودیت کا عالمی غلبہ ہوگا، وہی یہود کو تاریخی ذلت سے نجات دلائے گا۔ تو اسرائیل کے قیام کے لیے لاکھوں فلسطینیوں کو گھر سے بے گھر کرنے اور اس کے استحکام کے لیے ہزاروں کو قتل کرنے اور کرتے رہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیوں نہ ہم مسیحا کا کام اس کے ذمہ چھوڑیں اور اس مقصد کے لیے اپنے یہودیوں کو نہ مروائیں جو وہ مسیحا کی آمد سے پہلے حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ یہ معتدل فرقہ حسیدی کہلاتا ہے۔ یہ اس کا قدیمی نام ہے۔ ان کا جدید نام ہیریڈی ہے۔ یہ انتہائی قدیم مذہبی یہودی ہیں جن کے اصل مراکز نیویارک اور لندن ہیں۔ ان کو یقین ہے کہ صہیونی تحریک نے جو اسرائیل قائم کی ہے وہ در حقیقت نفرت کی ریاست کا وہ خطہ ہے جس میں توراۃ کی پیشن گوئی کے مطابق یہودی آخری زمانے اینڈ آف دا ٹائم میں آ کر اکٹھے ہوں گے اور اللہ کے غضب و انتقام کا شکار ہو کر نابود ہو جائیں گے۔
انشاءاللہ اس سے آگے کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں پڑھیں گے. اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. شکریہ.